وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 19۔ موضوع: کیا منافقین مدینہ کی طرح آج ہمیں لوگ مل جائیں گے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 19۔ لفظی ترجمہ: اشحۃ علیکم، تمہارے فائدے کے سلسلے میں بہت زیادہ بخیل ہیں، تمہیں فائدہ نہیں دینا چاہتے، بلکہ یہاں محذوف کہہ لیں یا جو بھی ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ نقصان پہنچانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ ہے، آیت ہے اس کے نقصان پہ، مسلمانوں کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، اور بلکہ وہ الفاظ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پہ کوئی گردش آ جائے۔ دائرہ کے الفاظ ہیں، علیہم دائرۃ السوء جواب دیا گیا ہے پھر وہاں پہ کہ ان پہ گردش زمانہ ہو، برے حالات کا یہ شکار ہوں۔ مسلمان کیوں ہوں گے؟ اس کے ساتھ تو اللہ کی نصرت ہے، پتہ ہے۔ تو اشحۃ علیکم، تو منافق جو ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے اے مسلمانوں بہت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خطرے کا وقت آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اس طریقے سے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، دیکھتے ہیں تمہاری طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اس کی آنکھیں دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہی لوگ جب خطرہ گزر جاتا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، وہ ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ تمہیں ملتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور بہت حریص بن کے آتے ہیں فائدوں کے، کہ اب مال غنیمت سے ہمیں حصہ ملے گا، یا ہم اپنے آپ کو مسلمان جتا کے تم سے مال غنیمت بھی سمیٹیں گے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، ہرگز ایمان نہیں لائے، لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے
ان کے اعمال ضائع کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ سامعین کرام، بظاہر مسلمان بباطن منافق، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسے لوگ آپ کو پہلے کم تعداد میں تھے، آج کثیر تعداد میں مل جائیں گے. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آس پاس آپ کے ارد گرد موجود ہیں یہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، جو موت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہیں. اشحۃ علیکم، اور یہ اسلام کا آج کے زمانے میں کہوں اسلام کا غلبہ یہ لوگ نہیں چاہتے. آپ دیکھیں خود بھی بے راہ روی کا شکار ہیں اور بے راہ روی کی حالت میں خوش ہیں یہ لوگ. آیات تو دیکھیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب یہ پڑھنے کا ہمیں تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. اور قرآن تو دیکھیں ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اگر ہم مدینے کی فضا تک یا جنگ احزاب تک محدود کر دیں تو یہ صریحاً بے انصافی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن میرے لیے، آپ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. اس کی ہر آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے سامعین کرام، اور اس کی ہر آیت کو ہر آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ موت سے یا اللہ کی راہ میں مال و جان کے خرچ سے، یعنی ایک صفت اس میں یہ بھی ہے تدور اعینہم، خوف کی اگر فضا ہوتی ہے تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. یا خیر یہ تو ایک اسلامک وہاں اسٹیٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں، اور زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ان کی کیفیت یہ تھی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ایک خوف کی فضا آتی ہے، بظاہر خوف ہوتا ہے، تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں دیدے پھرا کے، جیسے کہ ایک نزع کے وقت آپ دیکھتے ہیں انسان کی پتلیاں جو ہیں وہ چاروں طرف پھرتی رہتی ہیں، تو غشی کے وقت پہ، تو اس طریقے سے خوف کی حالت میں تمہیں دیکھتے ہیں. لیکن جب خوف کی فضا چلی جائے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف کی فضا چلی جائے سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، پھر یہ ہے کہ اپنی وہ منافقت کو اپنے اندر ہی رکھ کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، قینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں، اور جو مال غنیمت ہے یا جو کچھ بھی ہے اس پہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا ایمان جتاتے ہیں. بہرحال لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فتویٰ دے رہے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ مومن نہیں ہیں کم از کم. اب جب مومن نہیں ہیں تو اعمال تو کر رہے ہیں، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی. عام طور پہ ہم اہتمام نہیں کرتے نماز باجماعت کا. آپ کے محلے میں مسجد ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں کیا جاؤں گا مسجد اور وہاں تھوڑی دیر انتظار کروں گا، پھر یہ ہوگا، اور پھر وہاں مختلف قسم. میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کو سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ تھوڑا سا اگر فضل کیا ہے مالی طور پہ، تو وہ یہ مسجد میں عام لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹھنے کو اپنی تحقیر سمجھتے ہیں. مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے منہ کی بدبو ہوگی، یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا، یا وہ ڈکاریں لیتے ہوں گے کھانا کھا کے مسجد میں آ کے. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک الگ سٹیٹس بنا لیا ہے، اور آپ اس وجہ سے نہیں آتے کہ وہاں عام لوگ ہیں. اور یہی عادت جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیجیے. مکے کی میں بات کروں، جو رؤسائے مکہ تھے وہ کہتے تھے آپ کی یہاں محفل میں غلام ہے، یہ پسا ہوا طبقہ ہے، آپ ان کو ہٹا دیجیے، ہم آئیں گے آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے رسول وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے، آپ بیٹھے رہیے ان لوگوں کے ساتھ. لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، 2 مختلف آیتیں ہیں.
کہ آپ اپنی محفل سے ان کو ہرگز نہ نکالیے گا ان کافروں کے کہنے پہ۔ حضور تو نکال بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ ان لوگوں پہ ضرب کیے کہ نہیں، یہ لوگ اصل ہیں، یہ لوگ اللہ کے طالب ہیں، یریدون وجہ، ذات مکھڑے کے طالب ہیں، لا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے۔ ایک ضمنی نقطہ میں عرض کر دوں سامعین کرام، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض کا موقع بھی بن جائے، لیکن بات یہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، دیکھیں ایک رسول کا روحانی وجود بھی تو ہے، ایک روحانی نظر بھی تو ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں لیکن میں یہ نقطہ بیان کر دوں، دیکھیں روح کے لیے اسپیس اور ٹائم نہیں، روحانی وجود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہاں کہیں قید تو نہیں ہے حضور کی روح۔ بظاہر محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ تو ان کا گھر تو ہمارے سینے میں ہے سامنے کا۔ کیوں؟ ایک اور نقطہ ساتھ بتا دوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں۔ تو نور محمد تو ہمارے سینے میں ہے۔ لیکن میں ایک نقطہ اور کہہ رہا تھا، یہ چند باتیں میں نے ابتدائی طور پہ کی، وہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اللہ، جو طالبان مولا ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھا کیجئے۔ پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نہ ہٹائیے نظریں۔ تو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم توجہ اپنی طرف سمیٹ سکتے ہیں، اپنی طرف سمیٹ سکتے ہیں اگر بشرطے ہم طالبان مولا بن جائیں۔ یہ میں نے ایک مختصر نقطہ آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال تو اولئک لم یؤمنوا بے ہم بات کر رہے تھے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے بھائی کہ جو شخص کلمہ گو ہے تو کلمہ گو مسلمان پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے یا جو کچھ بھی، یہ کوئی بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پھر ان اللہ لا ينظر الی صورکم و الی صورکم، تمہارے مالوں کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل کی بات ہوتی ہے سامنے کرام، دل کی بات ہوتی ہے، دل سے۔ وہ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ تم زبان سے تو اللہ اللہ کہہ رہے ہو اور تمہارے دل میں تو گاؤ خر ہے، گائے اور گدھے ہیں، یعنی ظاہر کی دنیا میں تمہارا دل پھنسا ہوا ہے اور زبان سے این چنی تسبیح کے دارد اثر، ایسی تسبیح جو ہے وہ کیا اثر کرے گی کہ آپ کی توجہ مولا کی طرف نہ ہو اور آپ تسبیح پھیر رہے ہوں۔ وہ ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، وہ ایک شعر کہا کرتی تھی کبھی کبھی کہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تو تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تو عام طور پہ تو ہوتا ہے یہ
تسبیح پھیرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے گرے گا تسبیح کے اس میں کیسے آئے گا میری سحر میں. بہرحال اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں. جب ایمان نہیں ہے تو اعمال کا دار و مدار تو ایمان پہ ہوتا ہے. جب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. آپ کا یقین نہیں ہے کس پہ؟ کہ اللہ میری منزل ہے اور صراط مستقیم پر میں نے چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر اس بات پہ آپ کا یقین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں صاحب اکرام کہ ہمیں جو لفظی کلامی اسلام پہنچ گیا ہے بغیر تحقیق کے ہم بس دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت پر ایمان جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. ایمان کا مطلب یقین ہے. یقین کا تعلق دل سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. بعض لوگ دعویٰ ایمان کر کے اپنا ایمان جتلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں تم مومن نہیں ہو. بعض لوگ ایسے آتے تھے، قرآن کا مضمون ہے قالت الاعراب آمنا. اعراب آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے اسلامی اسٹیٹ کے سامنے. اور مسلمان مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہوا ہے. آج سامعین کرام آپ دیکھیں آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دلوں کی کیفیات کا لوگوں کا اندازہ لگائیں تو انسان ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں سامعین کرام، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. میں زیادہ آپ کو مشکل الفاظ میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ظاہر پرست ہیں. دیکھیں ہم نے اپنا مستقبل دنیائی کو، ہمارے خواب ڈریمز جو ہیں وہ سارے ظاہر کے دنیا کے بارے میں ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے، مکان اچھا سا بنائیں گے، اور یہ سارے آپ ڈریمز ہیں. لڑکے بالے یہ سب جو ہے ظاہر پہ دھوکہ کھا کے ظاہری کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ اسے اچھا نہیں گردانتے. لیکن دنیا ضرورت ہے، اس کو دل میں نہیں بلکہ ہاتھ میں ہونا چاہیے. ضرورت کی چیز کو ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ یہ جائے حاجت ہے، دنیا جو ہے یہ جائے حاجت ہے. جس طرح کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں اور وہاں باتھ روم کو یا اس کے ماحول کو دل میں بسا لینا، باتھ روم کے جو وہاں جو کچھ بھی ہے وہاں پہ، وہ تو آپ ہگنے موتنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو اب وہاں کے ماحول کو کیا اپنے دل میں بٹھانا. یہ تو ضرورت ہے، بس باتھ روم سے اپنی ضرورت پورا کر کے، بہت ضروری چیز ہے باتھ روم، تو آپ اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل میں تو نہیں رکھتے باتھ روم کو. تو یہ دنیا بے شک ایک جائے حاجت ہے، اور لیکن اس کو دل میں بسا لینا یہ تو انتہائی غلطی کی بات ہے. دھوکے کا آپ شکار ہو گئے کہ آپ نے دنیا اور ما فیہا کو، جو ضروریات ہیں ان کو ہی حقیقت سمجھ کے ان کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. یہ بہت بری بات ہے اور اس کا ہم شکار ہیں. اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے سامنے کرام. بہرحال اولئک لم یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہیں لائے. اب ایمان اور یقین کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے اس کا دین کا ایک مسلمہ عقیدہ وہ ہے سامعین کرام، ایک بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے نیت کی. تو پھر وہ حدیث بھی ہے، آپ کو یاد ہوگی، مشہور ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے فکان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت پہلے فرض تھی نا، آپ کو معلوم ہے،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو اس وقت ہجرت فرض تھی، لیکن ہجرت اس وقت ہوتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے یعنی دین کے لیے تو اس کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کسی حسین عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، ایسا ایک واقعہ ہوا بھی تھا، تو اس کی ہجرت پھر اس عورت کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت جو ہے وہ خراب ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں رہنے کی ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، نیت میں فتور آ گیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ محبت کی چیز نہیں تھی کہ آپ اس سے دل لگا لیں یا دل دے دیں۔ یہاں آپ نے آ کے دیکھا سونا چاندی کے ڈھیر، مال وغیرہ، بچے، بیوی، شوہر، یہ گھر، یہ چمکتی گاڑیاں، آپ نے دیکھا کہ یہ، تو آپ نے کہا کہ ہاں یار یہ تو بڑی چیز ہے۔ اب ڈاکٹروں کی فیسوں پہ بہت لوگ رال ٹپکتی ہے کہ بھئی 50 مریض ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 50 مریض ہیں، 500 روپے یعنی 1000 روپے فیس تو یہاں میڈیکل اسپیشلسٹ لیتا ہے، تو 50,000 روپے ہو گئے۔ اب یہ لڑکے بالے جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو 5 لاکھ ہو گئے کہ مجھے تو یہ حساب کتاب، بہرحال 500 دو، اگر آپ 100 مریض دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ تو سیدھا سیدھا آپ کے وہ ہو گئے 50,000 روپے ہو گئے غالباً جو بھی ہے، تو پھر رال ٹپک جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں بس میں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر پڑھاؤں گا، یہ تو بڑی چیز ہے 50,000 روپے، پھر آپ اسی دلدل میں پھینک دیتے ہیں بچے کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، نیت میں فتور آ گیا ہے، اور ہم ایک دھوکے کی دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پہ آپ دھوکے نہ ہو جاؤ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز انسان جو ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہماری نیت میں فتور آ گیا ہے۔ یہ تو دیکھیں منافق کون تھے جو دنیا کو دیکھتے تھے، آخرت باطن سے غافل تھے۔ سورہ روم میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے پھر بگڑ جاتی ہے سامنے کرام، یعنی بات بگڑ جاتی ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کو دل دے بیٹھیں اور اپنے حقیقی محبوب کو آپ اس کی یاد کو دل سے نکال دیں۔ ایسا ہو چکا ہے سامنے کرام۔ اللہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ توحید کا نعرہ ہے ہماری زبان پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اپنی عملی زندگی حضور کی اسوہ حسنہ سے متضاد ہے ہماری، ان کو ہم نے اپنا رول ماڈل ہی نہیں بنایا۔ ابھی آ رہا ہے مضمون، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقت میں سر نہیں جھکایا۔ یہ ہمارا جو سر جھکا ہے یہ دنیاوی نفسانی خواہشات کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور یہ جو ہم روٹین کے کچھ کام کر رہے ہیں، نماز روزہ، یہ وہ زمانے کی ایک چلن ہے۔ اگر ہم اس ماحول سے کٹ جائیں اور مثال کے طور پہ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں نہ مسجد ہے نہ رمضان کی کوئی وہ ہے، تو بس آپ پھر اسی معاشرے کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو میرا پورا یقین ہے کہ آپ یہ نماز روزہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا، کیونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بچے جاتے ہیں رشیا، پہلے زیادہ جاتے تھے، وہاں جا کے جناب وہاں تو شراب جو ہے پانی کی طرف پی جاتی ہے، جیسے ہم یہاں کوک پیپسی پیتے ہیں اسی طرح ہم پیتے تھے سامنے کرام۔ یہ ہمارے لڑکے بالے، پھر لڑکیوں سے تعلقات
وہ آپ کو پتہ ہے رشیا میں کیا حال ہے. تو میں ایسی کہہ رہا ہوں، یہ ایک ماحول کی وجہ ہے کہ ہم اپنے نماز روزہ پر تھوڑے بہت قائم ہیں. یہ ماحول سے کٹ جائیں تو یہ یعنی یہ پھر فائدہ کیا اس کا؟ حقیقت میں تو ہمارا ایمان نہیں ہے سامنے کرم، اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب ہے، میرا مقصود ہے، میرا مطلوب ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہم نے نعرہ نہیں لگایا زبان سے، کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ نوٹ کر لیں. یہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو ہم بڑی عزت دیتے ہیں نا، اور یقیناً جو سچے لوگ تھے اس میں یقیناً ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک، تو ہمارا ایمان ہے. لیکن ان میں تمام یہ صاحب کرام کی یہ منافقوں میں وہ جو ظاہری علامات تھی وہ پائی جاتی تھی. حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، حضور کے ساتھ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو یہ سب ہوتا تھا صحابہ کرام. تو بہرحال یہ ذرا سوچ لیں. آج کل تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک کثیر تعداد میں اولئک لم یؤمنوا والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کو دل دے دیا، میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، ذرا صحابہ کرام غور سے سو، دنیا کو دے دیا، اللہ کو نہیں دیا، تو آپ کے اعمال نیک جو ہیں، جو بظاہر نیک ہیں، وہ ضبط ہو جائیں گے. اول تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی یہ ایک نارمل کام ہے. آپ ایک اچھے کام کی نیت باطل ہو جائے، وہ کام تو پھر ضائع ہی ہو جاتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ينظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. جناب ترجمہ سنا دیں. اشحۃ علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے سخت بخیل ہیں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے سخت بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، خطرے کا وقت آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، تم دیکھو گے انہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اپنے دیدے پھرا پھرا کے، كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسا کہ اس پہ غشی، موت کی غشی طاری ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو پھر وہ تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانوں کے لیے، اور فائدوں کے خیر کہتے ہیں مطلب کوئی بھی فائدہ جو بھی جنگ کے بعد مال غنیمت وغیرہ، تو ان کے حریص بن کے تمہارے پاس آتے ہیں. تو اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم،
اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، بے شک یہ کام اللہ پہ آسان ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Being stingy towards you, and when fear approaches, you see them staring at you, their eyes rolling, like someone fainting at death. Then, when panic is over, they whip you with sharp tongues. They resent you any good. These have never believed, so God has nullified their works. A matter easy for God. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.